بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والے غیر معمولی واقعات دیکھ کر حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ میں اپنی ماں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ بی بی آمنہ کے پاس حضرت عبداللہ کی باندی تھی جن کا نام ایمن تھا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کی خدمات کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، ایمن میری دوسری ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 برس ہوئی تو ایک روز حضرت آمنہ آپ کو لے کر اپنے میکے قبیلہ بنی نجار چلی گئیں۔ وہاں قیام کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لا رہی تھیں کہ راستے میں مقام ابوا پر بی بی آمنہ کا وصال ہو گیا اور وہیں پر مدفون ہوئیں۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس اپنی والدہ بی بی آمنہ کی تحویل میں رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کے دادا آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس بچے کا مقام بہت بلند ہوگا۔ آپ کے دادا جب آپ کی تعریف بیان کرتے تو محبت سے آپ کو بوسہ دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی وفات پر بہت روئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا آپ کا واحد سہارا تھے۔ لیکن وفات کے وقت عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپ دی تھی۔ ان کی زیر کفالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش پانے لگے ہیں۔ آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے تمام کام کاج میں حصہ لیتے تھے۔ آپ سارا دن بکریوں کو جنگل میں چراتے تھے۔ جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش اپنا بیٹا سمجھ کر کی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی فرق نہ کیا۔ آپ اکثر سارا دن ویرانوں اور صحراؤں میں رہتے تھے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے تھے۔ زیادہ تر آسمانوں پر غور کرتے تھے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر ہونے کے ناطے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت سکھانے لگے اور ایک دفعہ اپنے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ ملک شام کے شہر بصرہ کے قریب ان کے قافلے نے قیام کیا۔ جہاں قافلے نے قیام کیا وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے دیکھا جس درخت کے نیچے قافلے نے ٹھہراؤ کیا ہے اس درخت کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ بحیرہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا قافلے میں موجود 12 سال کے لڑکے پر سایہ کر رہا ہے۔ بحیرہ ایک دانشور اور عالم راہب تھا، یعنی اس نے اب تک نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کا علم حاصل کر رکھا تھا اور اسے پتہ تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا۔ بحیرہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ بحیرہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ یہودیوں کے دین میں اللہ کے نبی کی بشارت تھی اور یہ بھی کہ اللہ کا یہ نبی یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس لیے یہودی اس نبی کی تلاش میں تھے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، اس لیے اس کو ملک شام میں نہ لے جاؤ کیونکہ یہودی اس کے دشمن ہیں، بلکہ اسے واپس مکہ بھیج دو اور اس کی مکمل نگرانی کرو۔ چنانچہ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہے کہ آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی بیہودہ بات کی، نہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا۔ وہ خوش اخلاق اور رحم دل تھے۔ آپ بچپن میں باقی بچوں کی نسبت بہت مختلف مزاج کے مالک تھے۔
آپ بچپن میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتے تھے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ہمیشہ اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا بچپن اور جوانی جس معاشرے میں گزری وہاں پر بدکاری عام تھی، ہر طرف بت پرستی تھی، زناکاری تھی، شراب نوشی اور سود جیسی برائیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس طرح کی برائیوں سے گرے ہوئے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو محفوظ رکھا اور اپنی سیرت پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں لگنے دیا، اور یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔